كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کوئی انہیں غصہ دلاتا ہے، کسی پر غضبناک ہوتے ہیں غصے کی حالت میں، تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اخلاقیات سکھائے ہیں وہ بہت عمدہ اور بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اے اللہ مجھے تو برے اعمال سے بچا کے رکھنا، بری خواہشات سے بچا کے رکھنا، بری بیماریوں سے بچا کے رکھنا، اور بری عادتوں سے بچا کے رکھنا۔ چار چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں بہترین انسان تھے، ساری اولاد آدم میں سب سے بہترین انسان جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ چار چیزیں ہیں، اس سے تم مجھے بچا کے رکھنا۔ جنبنی منکرات الاخلاق، بری عادتوں سے مجھے بچا کے رکھنا، والاعمال، برے کاموں سے بچا کے رکھنا، برے اعمال جو تجھے پسند نہیں ہیں، والاہواء، اور بری خواہشات جو دل کے اندر پنپنے لگیں اس سے مجھے بچا کے رکھنا، والادواء، اور بری بیماریاں جو میرے تشخص کو مٹا کے رکھ دیں، لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ایسی بیماریوں سے مجھے بچا کے رکھنا۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی وہ عادتیں جو اس کی پیدائشی عادتوں کی طرح اس کی عادات کا حصہ بن جائیں، اس کے شب و روز کا حصہ بن جائیں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے کذاک ادبت حتی صار من خلقی، مجھے جب ادب سکھایا گیا نا، بچپن میں میری تربیت کی گئی تو مجھے چیزیں سکھائی گئی بہترین کہ بیٹا یہ کام اچھا ہے، یہ تو نے کرنا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کرنا ہے، تو نے بڑے کی عزت کرنی۔ کہتا اب یہ چیزیں حتی صار من خلقی، اب تو میری یہ بچپن کی پیدائشی عادتوں کے اندر میرے اندر آ گئی ہیں، اور بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے اب میری طبیعت کا یہ کیا بن گئی ہیں؟ حصہ بن گئی ہیں۔ کہتا ہے انی وجدت ملاک الشیمۃ الادب، کہ لوگوں اب سن لو، میں نے بہترین عادتیں جو ہے نا وہ ادب کو پایا ہے۔ دنیا میں سب سے کمال چیز ہے، وہ کہتا ہے میں نے ادب کو پایا ہے۔ جس بندے کو ادب آ گیا، جس کو اچھے اخلاق کی نعمت دے دی گئی، وہ دنیا میں بہترین انسان بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان چار چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ حقیقی طور پر یہ چار چیزیں انسان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو روز بروز کمی آ رہی ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر جو چیز کم ہو رہی ہے، جو اخلاقیات جن کا فقدان ہے، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں، تاکہ ہم ان کو سمجھیں کہ ہمارے اندر تو کہیں یہ کمی نہیں آ گئی۔ پہلی چیز اس میں سے ہے غصہ کرنا۔ ہر انسان غصے کا بڑا ہی زیادہ اس کو غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ہی کبھی حرکت جانا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں، اچھی بات کریں۔ ایک بندے نے یہ سوال کیا، ایک اور آنے والا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کو میں کرنا شروع کر دیں مجھے نجات مل جائے۔ ایک اور شخص آیا، وہ کہتا ہے اس کا سوال بھی یہی تھا، طریقہ مختلف تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔
یہ 3 طرح کے اور بھی کئی اس طرح کے ملتے جلتے سوالات انہوں نے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ کرنا چھوڑ دے, غصے پر کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو سنبھال لیا کر, یہ تیرے لیے نصیحت. فردد مرارا, حدیث میں آتا اس نے بار بار سوال کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی مجھے اور نصیحت کرے, اس پر تو میں عمل کروں گا. آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, 2-3 دفعہ اس نے سوال کو دہرایا, آپ نے اس کو بار بار یہی جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال کرنے والے اور بھی آتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دیں, مجھے وصیت کریں. ایک شخص کو یہ وصیت کی, دوسرے کو کہا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیرے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک کو یہ کہا کہ تو اپنے والدین کی خدمت کیا کر, اپنی ماں کا خیال رکھا کر. تو جواب مختلف ہے, سوال ایک ہے. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا اور حلیم تھے, حکیم تھے. وہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے. جس طرح ایک ماہر طبیب ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے مریض کی تشخیص کرتا ہے, مرض کو پہچانتا ہے کہ اس شخص کے اندر مرض کیا ہے. اگر تشخیص میں کامیاب ہو جائے ڈاکٹر, پھر اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ علاج میں کامیاب ہو جاتا ہے, مریض تندرست ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سوال ایک ہے, جواب مختلف ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کہ اس کو غصہ بڑا آتا ہے, یہ بات بات پہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اس کو کہا تیرے لیے سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تو غصہ کرنا چھوڑ دے, اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا کر. جب کوئی بات تیرے مزاج کے خلاف ہو فوراً اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیا کر, یہ تیرے لیے سب سے بہترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص ایک جگہ سے گزرے, وہاں پر دیکھا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ کھاڑا بنا ہوا ہے, آپس میں پہلوان کشتی کر رہے ہیں. پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی یہ ایک شخص ہے, کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا, جو بھی آتا ہے اس کو اکھاڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے, جو بھی آتا ہے بچھاڑ دیتا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں رہا, بڑے سے بڑا پہلوان بھی آ جاتا ہے, یہ اس کو بچھاڑ دیتا ہے, گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے تمہاری بات, لیکن کیا میں تمہیں اس سے بہتر اور طاقت والا بندہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے فرمایا وہ شخص جب کوئی بندہ اس کو غصہ دلائے تو وہ اپنے آپ پر قابو کر لے, اپنے غصے پر قابو کر لے, اور 3 باتیں کی. فرمایا اپنے غصے پر اس وقت قابو کر لے, اپنے شیطان پر بھی غالب آ جائے, اور اپنے ساتھی شیطان جو اس کو غصہ دلا رہا ہے اس کے شیطان پر بھی غالب آ جائے. یہ شخص دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ترین آدمی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم میں ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, صحابہ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ السرع, جو بچھاڑ دینے والا نا پہلوان, وہ کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پہلوان اسے سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو اکھاڑ کے نیچے پھینک دے, کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہ دے, پہلوان ہو, طاقتور والا بڑا ہو, جسمانی طاقت اس کے اندر بڑی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, طاقتور پہلوان وہ ہے لیس الشدید بالسرع, لوگوں پہلوان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو بچھاڑ دیتا ہے, لوگوں کو گرا دیتا ہے, کشتی میں غالب آ جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے. اس سے کیا سمجھ آئی کہ انسان کی طاقت جسمانی طاقت اصل نہیں ہے. ہاں کسی وقت انسان کی جسمانی طاقت سب سے زیادہ قابل رشک ہوتی ہے جب وہ کفار کے سامنے ہوتا ہے, دشمن کافر ہوں, اسلام کے مخالف, جب دین کا مسئلہ آ جائے تو پھر اس کی جسمانی طاقت, اس کی جو اعتقادی اور نفسی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ وہ
قوت والی ہوتی ہے اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس وقت وہ قابل تعریف ہوتی ہے. لیکن مسلمان کے ساتھ جب اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت پھر اس کی جسمانی قوت میں وہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے خواہشات کی جو قوت ہے، اپنے نفس کی جو دلی قوت ہے، اس پر اس کو غالب ہونا چاہیے، اس میں طاقتور ہونا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی قوت کا اظہار کرنے کے مواقع لوگ زیادہ تلاش کرتے ہیں. اپنے نفس پر جو قابو پانا ہے، اپنی نفسانی جو قوت ہے، وہ کسی کے پاس ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. 99% آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی جسمانی قوت کے اظہار کا موقع تلاش کرتے ہیں اور پھر غصے میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جن بندوں کی اللہ نے تعریف کی ہے نا قرآن مجید کے اندر، ان میں ایک وہ بندہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے، لوگ غصہ دلاتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو کبائر سے بچتے رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب ان کو غصہ دلاتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، یغفرون، بدلہ لینے کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ بدلہ بھی لے لے، لیکن ان کی خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی، یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے. اپنے غصے پر انسان قابو کیسے پائے، اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ غصہ جو انسان کو آتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. انسان کو جو چیز غصہ دلاتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو شیطانی حملے سے بچاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، اس کے بہکاوے سے، اس کے وسوسے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے نبی، اگر تجھے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکاوا آئے، کوئی چوکا لگنے لگے، شیطان تجھے غصہ دلائے، بھڑکائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ، انہ سمیع علیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے. جیسے تو اللہ کی پناہ مانگے گا، اللہ تجھے فوراً کنٹرول دے دے گا، تیرے غصے پر قابو پا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، دو شخص آپ نے دیکھے، دونوں آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص، وہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ غصے میں شدید ہو رہا تھا، چہرہ سرخ ہے، رگیں اس کی پھولی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ اس کا مسخ ہوا ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہوئی ہوئی ہیں بہت زیادہ، یعنی حالت غیر ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک عمل جانتا ہوں، ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی یہ حالت غیر ختم ہو جائے اور یہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے. فرمایا یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو ختم کر دے گا، جو اس کی حالت غیر ہوئی ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر اس کی یہ حالت چلی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جاتی تو پھر لیٹ جائے، جس حد تک ہو سکے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے. تو ہمارے اندر جو اچھے اخلاقیات کی کمی ہے، جو بری عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی سطح پر اور معاشرتی سطح پر جو آئی ہوئی ہیں، جو ہمارے تشخص کو خراب کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو غیر اسلامی دنیا کے اندر بدنام کر رہی ہیں، ان میں ایک بری اور کبھی عادت کون سی ہے؟ غصہ کرنا. تو جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ شخص کامیاب ہے، لوگوں کے بھی ہاں بھی اور اپنے آپ میں بھی وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے. دوسری چیز لالچ اور طمع کرنا، وہ کسی چیز کا ہو، مال کا ہو، جاہ و حشمت کا ہو، منصب کا ہو، یہ طمع جو ہے یہ انسان کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے.
ہمارے معاشرے کے اندر جب طمع آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے کسی انسان کے اندر، پھر وہ اس سے رشتوں کی تمیز ختم کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب ختم کر دیتا ہے، انسان پھر انسانیت کو بھلا بیٹھتا ہے اور جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ لالچ بڑی ہی کبھی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی، لالچ، طمع سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو گئی ہے، مال کا طمع، عہدے کا لالچ۔ دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص، اس کو معاشرے کے اندر عزت مل رہی ہے، اس کا مد مقابل جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو گرانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندے، وہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اس کو مضبوط کرنا تیرا حق بنتا ہے، نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچنا اور اس کو کمزور کرتے چلے جانا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے طمع سے بچنے کا حکم دیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے کچھ مال دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے دے دیا، ضرورت ہوگی دے دیا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس مال لینے، کچھ سوال کرنے آتا ہے، تو بجائے اس کے اس پر آپ شک کریں اور اس پر اعتراضات کرنا یا اپنے دل میں وساوس بٹھا لیں، اس سے بہتر ہے اس کی ضرورت دے دیں اس کو۔ پھر کہتے ہیں میں دوبارہ پھر گیا، مجھے ضرورت ہوئی، میں دوبارہ گیا، آپ نے فرمایا لے لو۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کو اب نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ، یہ جو مال ہے نا دنیا کا، بڑا سرسبز و شاداب ہے، میٹھا ہے، دل کرتا ہے میرے پاس آئے، میں امیر بن جاؤں، راتوں رات امیر بن جاؤں، لوگ میری خواہشات اور میری ضروریات کا خیال رکھیں، بڑا میٹھا مال ہے۔ یاد رکھنا، جس شخص کو یہ مال اس کے طمع کے بغیر، مانگے بغیر اس کو مل جائے، اللہ تعالیٰ اس مال میں اس کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ اور جس شخص کو طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، لوگوں سے مانگنے کے ساتھ یہ مال ملتا ہے نا، بے فضول یعنی کہ اور بے مقصد وہ لوگوں سے مانگتا ہے اور لیتا ہے، ضرورت کوئی نہیں، ویسے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو فرمایا اس شخص کے مال میں برکت نہیں رکھی جاتی۔ کلذی، یہ اس شخص کی طرح ہے، یأکل ولا یشبع، جو کھاتا تو چلا جاتا ہے، پیٹ میں ڈالتا تو چلا جاتا ہے، لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، یہ اصل میں لالچی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ لالچ عام ہو چکا ہے، جس نے اسلامی تشخص کو ہم سے ختم کر دیا ہے، ہمارے مسلمان ہونے کو ہم سے دور کر دیا۔ آج اکثر لوگ اس بات کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہو کے لالچ کرتے ہو، تم سے تو سکھ فلانا بہتر ہے، وہ کمیونسٹ ہو کر بہتر ہے، وہ تو عیسائی ہو کر بے ایمانی نہیں کرتا، وہ لالچ نہیں کرتا، طمع نہیں کرتا۔ تو ہمیں طمع نہیں کرنا چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ جب ہم لالچ کریں گے، طمع کریں گے، ہمارے پاس کوئی گاہک آتا ہے، ایک دکاندار کے پاس وہ 1000 کی چیز بتاتے ہیں، دوسرا دکاندار فوراً آنکھیں اٹھا لیتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں اس کو 1-2 روپیہ کم کر دیتا ہوں، لالچ میں آ کر اس کا کام بھی خراب کرتا ہے اور اپنا کام بھی خراب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بری عادتوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، بری عادات میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کچھ عادتیں بتائیں۔
فرمایا جو شخص ان سے بچا لیا گیا نا وہ کامل مومن ہے۔ تو جس میں ان 3 علامات میں سے 4 علامات بتائیں کسی حدیث میں، فرمایا ایک بھی پائی گئی تو وہ منافقت کے شعبے پر۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سچا نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اس کو کوئی امین سمجھتا ہے تو وہ خانہ، خیانت کر جاتا ہے۔ حقیقت میں دیانت جو ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قولی دیانت، ایک ہوتی ہے عملی دیانت، اور ایک ہوتی ہے بندے انسان کے نیت کی دیانت جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب آپ میں ان 3 علامات میں سے ایک بھی علامت پائی جائے گی، یعنی اگر آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات پر نہیں پورا اترتے، تو یہ آپ کی بات زبان کی خیانت ہے، آپ جھوٹی بات کر، تو آپ کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ اس کو ختم نہیں کر دیتے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یہ اس کی عملی بددیانتی ہے کہ جب اس کے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ بھی میں یہ کام کروں گا، وعدہ کر لیتا ہے میں تمہیں یہ پیسے دوں گا یا یہ تیرا وعدہ میں پورا کروں گا، پھر جب وہ دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں کرنا کوئی نہیں، تو وہ ایک نیت کی بددیانتی کر رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہ اس کی نیت کی بددیانتی ہے، اس نے نیت میں یہ رکھ لیا کہ میں نے اس کو ادا ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نیت ہی غلط رکھ لی، امانت رکھی جائے تو حقیقی طور پر یہ ایسے کبیر اعمال ہیں جو ہماری شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کی بھی تربیت اسی اصول پر کرنی چاہیے کہ بچوں جو مرضی ہو جائے، ہم نے ان کبھی عادات سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے اسلامی معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان عزیز و اقارب بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار دوست جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عظمت رفتہ نصیب فرما، دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، عوام کی بھی اصلاح فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔